سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بھی ان کے ہمراہ۔ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم عمرہ کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ ترکی کے صدر آج سعودی عرب پہنچیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق رجب طیب ایردوان ولی عہد اور شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عمان مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پر پیش رفت سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں، آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیری انتخابات سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد اور سیاسی بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے پاس ایسے بیانات کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ بھارت آزاد کشمیر میں اموات کی غلط معلومات پھیلا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ وہ ایران سے متعلق جاری مذاکرات میں ذاتی طور پر شریک ہیں۔ جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق معاہدے کے سوال پر ٹرمپ نے کہا، ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، تاہم یہ راستہ کسی حد تک کھلا ہوا ہے۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی قیادت کر رہی ہے۔ سمندر میں بارودی سرنگ یا کسی حملے کا خطرہ جہاز رانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ دھمکیوں، وعدہ خلافیوں، جھوٹی خبروں کی سیاست ناکام ہو چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ بڑے حملے کی دھمکی، پھر اچانک مذاکرات کی بات، یہ سب محض ڈرامائی سفارتکاری ہے۔ دھونس، ٹوٹے ہوئے وعدوں اور جعلی خبروں کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناکام حکمت عملی ثابت ہوئی ہے۔ حقائق کو تسلیم کیا جائے اور کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں، کیونکہ دنیا کو مزید تھیٹر ڈپلومیسی کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ اور امریکی میزائلوں کے ذخائر کم ہونے پر برہم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت سے وضاحت طلب کی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور پیٹ ہیگزت کے درمیان گزشتہ ہفتے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ اجلاس کے دوران تلخ کلامی ہوئی۔ امریکی صدر نے سخت سوالات کیے، کہا، مجھے اس معاملے میں گمراہ کیا گیا۔ پیٹ ہیگزت نے اسلحے کی قلت کی ذمہ داری نائب وزیر دفاع اسٹیفن فائنبرگ پر ڈال دی۔ پینٹاگون کے چیف ترجمان شون پارنیل نے کہا کہ وزیر جنگ نے امریکی اسلحہ ذخائر کی صورتحال پر کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن ڈیوڈ نے کہا، کچھ لوگ امریکی وزیر جنگ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلحہ ذخائر میں کمی پر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی آپشنز کو محدود کیا گیا تھا۔ پیٹریاٹ میزائل کی تیاری میں 2 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے ایران پر 1000 پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل فائر کیے، 800 ٹوماہاک میزائل بھی داغے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران مزید ایک تجارتی جہاز کا رخ موڑ دیا، مجموعی تعداد 49 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا، 2 پر بورڈنگ آپریشن کیا۔ امریکی بحری جہاز USS باکسر پر تعینات میرین کور کے فضائی اثاثے اور اہلکار ناکہ بندی کے نفاذ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو معمولی ریلیف۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت 382 روپے 36 پیسے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $2.29 بڑھ کر $82 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $77 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات، باہمی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے شہباز شریف کو صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ چینی صدر نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ پر وزیر اعظم کے خط کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے چین کے ساتھ آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، پاک صومالیہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، فوجی روابط اور استعداد کار بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا پاکستان صومالیہ میں پائیدار امن کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں درج ہے، جس میں صوبائی اسمبلی میں نئے صوبے کی قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ اسمبلی نے کئی بار صوبے کے حوالے سے قرارداد پیش کی، نئی صوبوں کی بات کو اسمبلیاں مسترد کر چکی ہیں۔ سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار تھر گھوم لیں، تھر کے ماڈل کو پورے ملک میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ میڈیا ہی رپورٹ کر رہا تھا کہ راستے بند ہیں، عوام کو مشکل ہو رہی ہے۔ پروگرام لائیو وتھ جامی میں گورننس کے موضوع پر گرینڈ ڈیبیٹ۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومت جب بھی آتی ہے سب سے پہلے بلدیاتی نظام ختم کرتی ہے، مقامی نمائندوں کے اختیارات اپنے ارکان اسمبلی کے حوالے کر دیتی ہے، جو گڈ گورننس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا نئے صوبوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن صوبے بنانے کے لیے عملی اقدامات پر کوئی تیار نہیں۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ مقامی انتخابات کرانے کی تجویز دی۔ مزید کہا کہ 3 نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم بورڈ کا اہم اجلاس، فلمی منصوبوں اور OTT پلیٹ فارم سے اشتراک پر پیش رفت پر تبادلہ خیال، صوبے میں فلم انڈسٹری کے فروغ، جاری فلمی منصوبوں اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت کے تحت تیار ہونے والی فلم میرا لیاری آسکر ایوارڈ کی دوڑ میں شامل ہونا اعزاز کی بات ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں فلم، ثقافت اور تحقیقی صنعتوں کو فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کوشش ہے سندھ کو فلم سازی کا ایک مضبوط اور جدید مرکز بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹرانسپورٹرز اور گڈز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی ملاقات۔ وفد نے شاہراہوں کی صورتحال اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مختلف امور سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو آگاہ کیا۔ میر سرفراز بگٹی کی ٹرانسپورٹرز اور گڈز ایسوسی ایشن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ کہا پرامن شاہراہیں بلوچستان کی معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ناگزیر ہیں۔ حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے کو درپیش مشکلات کے مستقل حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان آرمی ایویشن کا بڑا ریسکیو آپریشن، براڈ پیک سے 7 غیر ملکی کوہ پیماؤں کے جسد خاکی تلاش کر لیے۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے بعد پاک فوج نے سرچ آپریشن کیا۔ پاکستان آرمی ایویشن نے 7 کوہ پیماؤں کے جسد خاکی اور امریکی خاتون کوہ پیما کے جزوی باقیات اسکردو منتقل کر دیں۔ لاپتہ کوہ پیماؤں میں امریکہ، چین، نیپال، عمان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما شامل تھے۔ اسکردو میں سول اور عسکری حکام، سفارتی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ نے جاں بحق کوہ پیماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی شایع نشان طریقے سے منانے کی تیاریاں، شہر شہر آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ لاہور، ملتان، کراچی سمیت ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور جھنڈیوں کے ساتھ خصوصی ملبوسات کی بھی خریداری۔